من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ یوم محاسبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کا تذکرہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ یعنی دو معبود بنا لو اللہ کے سوا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہیں گے قال سبحانک، اے اللہ تیری چیز ذات جو اس چیزوں سے پاک ہے، اور رہی بات یہ کہ میں نے یہ بات کہی کہ نہیں کہی، اے اللہ یہ میرے شیان شان نہیں، یہ میری ذات کے لائق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جو مجھے جچتی نہیں۔ یہ تو تیری عبادت یعنی کہ صفات ہیں، معبود ہونا تیری صفات ہے، اللہ ہونا تیری صفات ہے، قادر مطلق ہونا تیری صفات ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں اور تیرا عاجز بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ تو جانتے ہیں، اور اگر اے اللہ اب میں نے یہ بات نہیں کہی تو تب بھی آپ جانتے ہیں، تو آپ تو علام الغیوب ہیں، میرے دل کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ ساری آپ جانتے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا، میں مخلوق ہوں اور آپ خالق ہیں، اور آپ ہر پوشیدہ بات کو جاننے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو بھی تذکرہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خطاب کے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ اللہ میں نے تو لوگوں کو وہی حکم دیا تھا، اسی بات کا حکم دیا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ وہ کیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور جب تک میں ان لوگوں کے اندر موجود رہا تو میں نے ان کو یہی دعوت دی اور اسی بات کی طرف ان کو ترغیب دی، ان کو بلاتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا آسمانوں پر تو پھر اس کے بعد آپ ان کے نگران تھے، آپ ان کے محافظ تھے، اس کے بعد انہوں نے مجھے معبود بنایا، انہوں نے میری والدہ کو اور مجھے جو خدا بنایا، خدا کا بیٹا کہا، اے اللہ میں اس کو نہیں جانتا، یہ تو ہی جانتا ہے۔ تو بہرحال انتہائی یعنی کہ عاجزی اور انکساری کے اظہار کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز پہ تو گواہ ہے۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک نہایت ہی لطیف اسلوب سے دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ دعا یہ ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اگر تو ان کو بخش دے معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ زبردست حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں یہ زبردست دعا بھی ہے اور اس میں ایک زبردست اشکال بھی ہے۔ اشکال یہ ہے کہ یہ تذکرہ ہے قیامت کے دن کا، اور قیامت کے دن تو کسی بھی گناہ گار کے بارے میں، مشرک کے بارے میں، کافر کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوگی، نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور یہ بہت سارے اکثر انبیاء علیہ السلام سے اس اسلوب کے ساتھ دعائیں جو قرآن میں منقول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ موجود ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں اور معبودان باطلہ کے متعلق دعا کی تھی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، کہ اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، اور جس نے میری تابعداری کی وہ تو میرا ہے، وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے نافرمانی کی اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات کا تذکرہ کیا، غفور اور رحیم کا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دو صفاتی اسماء میں سے دو صفات کا ذکر کیا، عزیز اور حکیم کا۔ تو یہ اصل میں اختلاف جو ہے زمان اور مکان کے اختلاف کی وجہ سے ہے، اور دو یعنی کہ مختلف نوعیتیں ہیں ان کی وجہ سے یہ اختلاف ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کب مانگ رہے ہیں؟ جب دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں دعا میں کہا ان غفور الرحیم، کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آخرت میں ہیں، یوم محشر میں، یوم محاسبے کے دن میں ہیں، اور وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ آپ زبردست حکمت والے اور غالب ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو علماء کرام نے یہاں پہ
جیسے مثال کے طور پہ یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا مانگ رہے ہیں تو یہ دعا جو ہے ان لوگوں کے لیے مانگی جا رہی ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ کو خدا بنایا تھا، ان کی پرستش شروع کر دی تھی اور انہیں اللہ کے سوا پوجنا شروع کر دیا تھا، تو ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے ہیں۔ تو کیا مشرک کے حق میں قیامت کے دن نبی کی مانگی ہوئی دعا یعنی کہ اس کا قبول ہونے کا امکان ہے؟ ٹھیک ہے، مین چیز یہ ہے، یہ سوال ہے۔ تو یہیں سے جو ایک بحث شروع ہوتی ہے وہ بحث یہ ہے امکان کذب اور امکان نظیر کی بحث۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، اس کی پوری تفصیل تو میں آپ حضرات کے سامنے نہیں کروں گا چونکہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، باریکی چیزیں ہیں، باریکی ہوتی ہیں اس میں اندر، ٹھیک ہے، یہ علماء کی باتیں ہیں، علماء تک رہیں تو صحیح ہیں، عوام تک جاننا اس کو۔ بہرحال امکان کذب اور امکان نظیر کا مختصر مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہر چیز پر قادر ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو کہتے ہیں امکان کذب، یعنی کہ اس میں جھوٹ بھی آتا ہے، تو نعوذ باللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ تو اس میں علماء کے دو گروپ ہیں، دو جماعتیں ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کذب پہ قادر نہیں، یعنی جھوٹ پہ قادر نہیں ہیں، اور دوسرے علماء کی جماعت جس میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اندر کذب بھی شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر تو ہیں لیکن اللہ کریم کریں گے نہیں، بولیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ شروع ہوا کہ کیا امکان نظیر، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ تو اس میں بھی علماء کی دو جماعتیں ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کا نظریہ اور نقطہ نظر یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے، یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظیر پیدا کر دی تو ظاہر بات ہے پھر آپ کی خاتمیت ختم ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین نہ رہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نظیر پیدا کرنے پہ قادر نہیں، لیکن حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہزاروں نبی پیدا کرنے پر قادر ہے، آپ کی نظیر پیدا کرنے پر قادر ہے لیکن کرے گا نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح یہ مشرکین کے بارے میں سمجھ لیں کہ مشرکین کے بارے میں یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ تیرے بندے تو انہیں معاف کر دے، تو چاہے تو ان کو عذاب دے۔ تو اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اگر اللہ نے اپنے وعدے کے خلاف کر دیا تو پھر اللہ کی ذات میں نقص آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نقص سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب ایک چیز کو رد کر دیا گیا، پہلے ایک بات کہی پھر اس کے بعد دوسری بات کہہ دی، تو گویا یعنی کہ پہلی بات پوری نہیں ہوئی، دوسری بات کو پورا کیا، تو یہ یعنی کہ اللہ نے اپنے وعدے کے خلاف کیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھے، وہ مثال یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی نمازیں دی تھی جی؟ 50 نمازیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے کیا دیا؟ کہا جی 50 نمازیں۔ تو کہا کہ جی ابھی واپس جائیے آپ اور نمازیں کم کرائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، 50 سے 5 نمازیں کم ہو گئی، 45 رہ گئی، اور پھر آئے، پھر وہ بھیجا، کہا کہ دوبارہ جائیے اور کم کیجیے، کم کرتے 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 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں دوبارہ جائیں اور جا کر یہ نمازیں بھی کم کرا لیں، ٹھیک ہے، میری امت کے اوپر 2 نمازیں تھی وہ اس کو نہیں پڑھ پائی تھی اور تمہاری امت کیسے پڑھے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں بار بار اللہ کے پاس جاؤں، اور کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو جو ہے توفیق دے کہ وہ ان نمازوں کی تکمیل کر لے۔ اب یہاں ایک قاعدہ سمجھے، قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طرف قانون یہ ہے کہ ما یبدل القول لدی، کہ میں اپنا قانون اور اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کرتا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اپنا پورا قانون تبدیل کر دیا۔ 50 نمازیں دی، 50 سے کم کرتے 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 5 پہ لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا قانون تبدیل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو راضی کیا اور خوش کیا، اور اللہ کا قانون بھی وہی رہا۔ قانون کیا رہا کہ 50 نمازیں، تو اللہ نے دوسرا قانون دیا، وہ یہ دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت ایک نیکی کرے گی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، وہ ایک نیکی لے کے آئے گی میں اس کو 10 کا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو 5
سے یعنی کہ 50 رہ گئی، 50 میں اور 5 میں صرف نقطے کا فرق ہے، نقطہ لگا 50 بن گیا، تو اگر 5 کو جو ہے 10 پہ ضرب دیں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 50۔ نمازیں وہی 50 کی 50 رہی، اللہ نے اپنے نبی کو بھی راضی کر دیا، اللہ نے اپنا قانون بھی تبدیل نہیں کیا، نیا قانون دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کے اندر ترمیم کر دی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو یہاں کافروں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری بات، یہ بات یاد رکھیں، متکلمین کی اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں خلف وعید۔ خلف وعید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں سخت وعید سنا دے، اور اس وعید کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چاہے معاف کرنا چاہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ قرآن میں موجود ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ ابو لہب جو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ابو لہب کو اگر جنت میں داخل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی اللہ کے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے تو تجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تب بھی تو اس پہ قدرت رکھتا ہے، تیری کامل قدرت اس پہ موجود ہے، تو حکمت والا ہے اور تو غالب ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے وعید کے متعلق بھی یہ بتا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ باقی آپ دیکھیں کتابوں کے اندر علماء سے آپ نے سنا ہوگا، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پہ آئیں، بڑے بڑے زاہدوں کو، بڑے بڑے عابدوں کو، بڑے بڑے علماء کو پکڑ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے پہ آئیں تو ایک چھوٹی سی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا بہانہ بن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ روایت کے اندر آتا ہے، ایک فاحشہ عورت ہے، وہ راستے میں جا رہی ہے اور اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور ایک بہت بڑی زاہدہ عابدہ جو سیام اللیل و قیام النہار کا جو مظاہرہ کرنے والی خاتون، اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا مارا، اللہ نے اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پہ آئیں تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اسی لیے قرآن میں موجود ہے، سورہ انشقاق کے اندر موجود ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ تو اس کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ حساب یسیر کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ من یوشق فی الحساب قد ہلاکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قیامت کے دن کسی سے مناقشہ کر لیا، مناقشہ، تو وہ یقیناً ہلاک ہو گیا، وہ چاہے کتنا بڑا ترم خان کیوں نہ، وہ ہلاک ہو جائے گا اگر اللہ نے پوچھ لیا اس سے۔ اور کہا کہ حساب یسیر یہ ہے عائشہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ جی اس کا اعمال نامہ، بندے کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ایمان والوں ایمان کی مہر لگی ہوئی ہے، باقی اعمال کیا تھے، آگے اعمال کے اندر اخلاص تھا یا نہیں تھا، اور اعمال کے اندر یعنی سنت کا رنگ تھا یا نہیں تھا۔ اگر اس چیز کو کھول لیا، اللہ نے یہ پوچھ لیا، مثال کے طور پہ مجھ سے پوچھ لیا، ٹھیک ہے، کہ مولوی ولی الرحمان بتا تو درس دیتا تھا، اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا تھا، بڑا قاری سمجھتا تھا، بڑا اپنے آپ کو زاہد اور عابد سمجھتا تھا، بتا تیری کیا کارگزاری ہے؟ تو قد ہلاکا، میں 100% ہلاک ہو گیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی آپ نجات کا۔ تو اس لیے علماء فرماتے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پہ آئیں تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لیں گے، اور چھوڑنے پہ آئیں تو بڑے سے بڑے مجرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آسمان میں بادل آتے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشانی کے آثار ہوتے، اور آپ کبھی گھر کے اندر، کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، تو اما فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی جب بادل آتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش آئے گی، رحمت کی بارش ہوگی، اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بادل جو قوم ہاد والے نہ ہوں، جن بادلوں نے ان پہ آ کر آگ برسائی تھی کہیں وہ آگ نہ ہو۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی ہے اور فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ان پہ عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ لوگ استغفار کو لازم پکڑیں گے تب بھی ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اتنے بڑے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے باوجود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں، وہ اگر چاہیں ہمیں عذاب دینا تو دے سکتے ہیں، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو وہ بڑی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو ان کو معاف کر دے، یہ تیرے بندے ہیں۔ اور یہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن جیسے روایت کے اندر آتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک بندے کو لایا جائے گا جس کے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، صرف اس نے صرف ایک مرتبہ کلمے کا اقرار کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا اقرار ہوگا، باقی اس کے پلے کوئی اعمال نہیں ہوں گے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کریم اپنی یعنی کہ چادر رحمت کے نیچے اسے بلائیں گے اور بلا کر پوچھیں گے میرے بندے تیری کیا کارگزاری ہے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ اعمال نامے کے اندر ایک بھی عمل نہیں ہے، ایسا کوئی عمل نہیں جو تجھے دکھایا جائے۔ تو کہا کہ بتا تیرا اپنا یعنی کہ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، تیرا نتیجہ؟ تو وہ کہے گا اے اللہ 100% ہلاک ہو گیا، پکی بات ہے کہ میں جہنمی ہوں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پلے کچھ نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ جس طرح دنیا کے اندر میں نے تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھا، میں آج قیامت کے دن بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہوں۔ ٹھیک ہے، تیرے گناہوں پہ پردہ ہے، تجھے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ تو گناہ گار ہے۔ تو اللہ کریم معاف کرنے پہ آئیں تو ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیں۔ اور اللہ تبارک، میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھیں، یہ تو اعزازی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیں، کرم کا معاملہ فرما دیں، لیکن حدیث کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ سے محبت کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تو ایک بڑا مجمع کھڑا ہوگا اور ان کو جو ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے لے جایا جائے گا، اور وہ فرشتہ ان سے پوچھے گا بھائی تم اللہ سے محبت کرنے والے؟ وہ کہیں گے جی ہاں ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو وہ کہیں گے بھائی تمہارے پاس کیا ہے، کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہیں گے جی ہم نے دیکھو دنیا کے اندر تبلیغ کی اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے دنیا کے اندر تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھا، حج کیا، اعمال گنوائیں گے اور اپنے اعمال کے اندر اخلاص ہوگا، وہ گنوائیں گے، سارے اعمال کو گنوانے کے بعد کہیں گے کہ اس لیے ہم جو ہے اللہ کے محبوب ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے سے فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں یہ میرے بندے صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر میری محبت میں یہ سب کچھ کیا۔ اور جو ہے بلے شاہ کہتے ہیں کہ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، سارے پھل گلاب نہ ہوندے، جن نال یاری لائی بلیا، یار نال حساب نہ ہوندے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما دیں